مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آپ کو ایک بار پھر کتاب حیات کے چینل میں خوش آمدید۔ خدا آپ سب کو سلامتی بخشے۔ میرا آج کا موضوع پچھلے موضوع کا تسلسل ہے۔ پچھلے موضوع میں ہم نے دیکھا کہ کیا جسمانی، روحانی اور ذہنی امراض کی ایک ہی دوا ہے۔ آج اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا باوقت ضرورت دوائی، میڈیسن یا ٹریٹمنٹ کرانا ضروری ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم میں سے کچھ مسیحی بہن بھائی ایسے بھی ہیں جو جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ میڈیسن نہیں لیتے، اور اگر ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ نہیں لگواتے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف دعا یعنی پریئر اور ایمان یعنی فیتھ سے بچ جائیں گے۔ اور میں نے نوٹس میں ہے کہ کئی ایسے مسیحی جنہوں نے باوقت ضرورت ٹریٹمنٹ نہیں لی، وہ خداوند میں سو گئے۔ اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جب میں نے پاک کلام کا مطالعہ کیا تو اس میں دو نکات میرے سامنے آئے، اور ان دو نکات پر میں مختصراً لب کشائی کروں گا۔ پہلا نکتہ کہ صحت، شفا اور زندگی کا منبع اور سرچشمہ خدا باپ ہے، اور اس کا پہلی کتاب میں ہی ذکر ہے۔ پاک کلام کی پہلی کتاب تکوین کی کتاب، اور اس کے ہم 20 باب 17 آیت میں پڑھتے ہیں کہ جب ابراہیم نے دعا مانگی تو خدا نے ابی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈی کو شفا دی۔ اسی طرح کتاب پاک کی جو دوسری کتاب ہے خروج، اس میں کیا لکھا ہے؟ خروج 15 باب اس کے 27 آیت میں کہ خدا ہی صحت دینے والا ہے۔ اور زبور نویس زبور 103 اس کی 3 آیت میں فرماتے ہیں کہ خدا تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ خدا تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ لیکن یہی خدا جو براہ راست شفا دیتا، وہ بعض اوقات شفا کے وسیلے بھی استعمال کرتا ہے، اور انہی وسیلوں میں میڈیسن یعنی دوائی، طبیب، ڈاکٹر، ٹیسٹ اور دوسری ٹریٹمنٹ شامل ہے۔ ہم اس کا حوالہ بھی کلام پاک کی پہلی کتاب تکوین میں دیکھتے ہیں۔ تکوین کی کتاب اس کا 50 باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب وفات پا جاتے ہیں تو شاہی طبیب اس کی لاش کو مختلف ادویات لگا کر حنوط کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خود طبیب اور دعا کو استعارہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ارمیا نبی کی کتاب اس کا 8 باب اور اس کی 22 آیت میں، اور فرماتے ہیں کہ کیا جلحات یعنی فلسطین میں بلسام یعنی دوائی یا مرہم نہیں، اور وہاں کوئی طبیب نہیں؟ پس کس سبب سے میری امت کی بیٹی کا زخم اچھا نہیں ہوتا؟ اور اسی طرح ہم اشعیا نبی کا صحیفہ دیکھتے ہیں۔ اشعیا نبی کا صحیفہ اس کا 38 باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے کہ جب حزقیہ بادشاہ زخمی ہو جاتا ہے، اس کو جان لیوا زخم لگ جاتا ہے، تو اس وقت اشعیا جو ہے وہ انجیر کی مرہم بناتا ہے۔ انجیر کی مرہم بنا کر اس کے زخم پر لگاتا ہے، اور اس مرہم سے بادشاہ شفا پاتا اور اس کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم عہد عتیق سے عہد جدید میں قدم رکھتے ہیں تو ہمیں متعدد ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جو دوائی اور طبیب کے متعلق ہے۔ مثلا لوکا کی انجیل اس کے 10 باب میں مشہور و معروف تمثیل ہے نیک سامری کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نیک سامری نے اس زخمی کے زخموں پر
तेल और मैं यानी अंगूरों का रस लगा कर मरहम पट्टी उसकी की। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि शाफी हैं, जो कि कादर मुतलक हैं, जो कि मुर्दों को ज़िंदा करने की कुव्वत रखते हैं, वो फरमाते हैं लूका की इंजील उसके 5 बाब में कि तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को तबीब दरकार है। इसी तरह हम यूहन्ना की इंजील उसके 9 बाब की 6 आयत में पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को एक अंधा आदमी मिलता है और खुदावंद यीशु मसीह अपने लुआब मट्टी के ऊपर लगाते हैं और लुआब और मट्टी को मिलाकर उसकी आंखों के ऊपर लगाते हैं तो वो अंधा शिफा पाता है। और आज भी मेडिकल साइंस कहते हैं कि हमारे मुंह में जो लुआब होता है और मट्टी, ये थेरेप्यूटिक है, इनमें थेरेप्यूटिक एलिमेंट्स हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह उसकी आंखों पर लगाते हैं ये मिलाकर दोनों, तो वो अंधा जो है वो शिफा पा जाता है। यीशु मसीह के अपने पैरोकार लूका, जिसकी जो इंजील नवीस है और जिसने रसूलों के अमाल की किताब भी लिखी है, लूका पेशे के एतबार से डॉक्टर था, तबीब था। लिहाजा ये जो हवालाजात, चंद हवालाजात जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि खुदा बराह रास्त शिफा देता है और खुदा शिफा के लिए वसीले, जिनमें जड़ी बूटियां हैं, तबीब है, अद्वियात हैं, टेस्ट हैं, वो भी इस्तेमाल करता है ताकि इंसान को शिफा, सेहत और ज़िंदगी मिले। इसलिए जब हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपना ईमान खुदा बाप पर मजबूत रखना चाहिए। फिर जो तबीब हमें दुआई देता है उस दुआई पर दुआ करनी चाहिए और दुआ करने के बाद उस दुआई को पूरे ईमान और यकीन के साथ इस्तेमाल करें तो कोई शक नहीं कि हम शिफा, निजात और ज़िंदगी पाएँ। आमीन।